نے کیا پیاری مثال دی ہے. مسامی اصول فقہ کی کتاب ہے, بڑی زبردست, فقہ کے اصول سمجھائے جاتے, اس میں یہ بڑی بحث ہے کہ کیا عقل انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. بعض چیزیں جب ہم طلب علمی کے زمانے میں پڑھتے تھے نا, وہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب جب مثالیں سامنے آتی ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ فقہا کا کیسا دماغ تھا. فقہا بیان کرتے ہیں عقل یقیناً انسان کو ہدایت دیتی ہے بشرطے کہ وحی کی لائٹیں لگی ہوئی ہوں, وحی کی روشنی ہو, پھر عقل گائیڈ کرتی ہے. اگر وحی کا نور نہیں ہے, اس کی مثال بالکل ایسے ہے, اندھیرے میں آپ کی عقل نہیں بتا سکتی کہ آگے کھڈا ہے, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے یا کتے کی دم پہ پاؤں آ رہا ہے. یہ عقل نہیں بتائے گی آپ کو اگر سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. عقل آپ کو جب گائیڈ کرے گی جب ایک لائٹ ہو, روشنی ہو, پھر عقل کہے گی ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا. اتنی تیز روشنی ہماری عقل میں نہیں ہے کہ وہ سرچ لائٹ کا کام کرنا شروع کر دے, وہ ٹیوب لائٹ کا کام کرنا شروع کر دے, وہ چراغ کا کام کرنا شروع کر دے. اتنی عقل اگر ہمارے اندر ہوتی تو ہمیں اندھیروں میں ٹارچ کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ عقل ایک محدود چیز ہے نا, اتنی نہیں ہے کہ وہ روشنی کے بغیر ہی کام کرنا شروع کر دے. سیدھا راستہ صرف عقل سے کبھی بھی نظر نہیں آتا. اگر صرف عقل سے نظر آتا نا تو آپ حیدرآباد جانا ہوتا, گھر سے باہر نکل کے بولتے میری عقل بتائے گی کہ مجھے حیدرآباد کہاں ہے. عقل تھوڑی آپ کو گوگل میپ پہ ڈالنا پڑے گا, وہ بتائے گا کہ دائیں مڑ بائیں مڑ, پھر کھوپڑی سے کام لوگے. دائیں مڑ کا مطلب لیفٹ نہیں ہے. پھر اگر وہ بار بار گوگل میپ چیخ رہا ہے کہ ٹرن رائٹ اور آپ لیفٹ جا رہے ہو تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ کہا تو کیا کھوپڑی نہیں ہے تیرے اندر, عقل سے کام نہیں لے رہا. وہ تجھے سیدھے جانے کو کہہ رہا ہے, تو کہاں جا رہا ہے, الٹا جا رہا ہے. تو عقل ہر جگہ گائیڈ نہیں کرتی انسان کو. عقل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے روشنی ہو, وہ راستہ دکھائے آپ کو, پھر کچھ چیزیں عقل سے طے ہوں گی. تو خوب سمجھ لیں کہ گمراہی کسے کہتے ہیں, غلط راستے پہ چلنا یا صحیح اور غلط میں فرق ہی نہ ہونا, اسے کہتے ہیں اندھیرا. اندھیرے میں یہی ہوتا ہے نا. قرآن لائٹ اور بجلی کی مثالیں بہت دیتا ہے سیدھے راستے کو سمجھانے کے لیے, اس لیے کہ یہ بڑی خاندانی مثالیں ہیں. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. قرآن کہتا ہے کہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے, خدا کی طرف سے گائیڈنس نہیں ہے, وہ ایسے اندھیروں میں ہیں کہ سمندر کی تہ کا اندھیرا, کالے بادلوں کا اندھیرا, اندھیری رات کا اندھیرا, سمندر کی لہروں پہ لہریں چڑھی ہوئی ہیں اور سمندر کی تہ کا اندھیرا. اتنے اندھیرے میں ہے کہ اذا اخرج یدہ, جب ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے نا, ہاتھ ایسی چیز ہے کہ دور کی نظر کا کمزور ہو تو قریب کر کے دیکھ لو, قریب کی کمزور ہو تو دور کر کے دیکھ لو. لیکن ہاتھ نہ صرف یہ کہ دکھائی نہیں دے رہا اس کو, بلکہ اس بات کا امکان بھی نہیں ہے کہ ہاتھ دکھائی دے. تو جو اتنے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوگا, اس کی عقل اس کو بتا سکتی ہے کہ دائیں مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے. تو قرآن کہہ رہے ہیں جن کے پاس خدائی تعلیمات نہیں ہے, اللہ کی گاڈ کی رہنمائی نہیں ہے, وہ ایسے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کی عقل نہیں بتا سکتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور آپ کہتے ہو نہیں جی ہمیں گورے بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط. ہم گوروں سے پوچھیں گے, انگریزوں سے پوچھیں گے صحیح اور غلط کو ڈیفائن کر کے بتاؤ, سیدھا راستہ کون سا ہے, اور لبرل لوگوں سے پوچھیں گے. ہم کن سے پوچھیں گے؟ ہم کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں.